پچھلے ہفتے ہم لوگوں نے جس بات پہ غور کیا ہے اسی پہ آج بھی ہم غور کریں گے، مگر میں چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ مل کے جو ہے مزید گہرائی میں جائیں، کیونکہ ہم چند عرصے سے یہ جو 3 ویک گزرے ہیں ان میں صرف یہی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ورشپ کیا ہے، ورشپ کس طرح سے ہمیں کرنی چاہیے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ لوگ جو چرچ میں آتے ہیں، چاہے وہ تھوڑے دیر سے آ رہے ہیں چاہے آج آئے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ وہ ورشپ میں پارٹیسپیٹ کرنے جا رہے ہیں، اور ہم سب انہیں دعوت دیتے ہیں، ہم انوائٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ پرستش میں داخل ہوں، یا ہمارے ساتھ پرستش میں مل کر خداوند کی تعریف میں اسے پریز کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مل کر گیت گائیں۔ ہم جب اکٹھے ہوتے ہیں ہم اس بات کا بھی کنفیشن کرتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ہم اسی کے ہیں، کیونکہ کراس پہ جو کام ہوا ہے اس کی وجہ سے ہم خداوند کی فیملی کا حصہ ہیں، اور خداوند کی فیملی کا حصہ ہوتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ سارے کاموں میں سے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، یعنی کہ زندگی میں جتنے بھی کام ہیں، چاہے ہم اپنے آپ کو کرسچن کہتے ہیں اور اپنے آپ کو کرسچن کہہ کے یہ بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں دوسروں کو کہ میں مسیحی ہوں، تو ہمارے ذمہ جو کام لگے ان میں یہ بھی ہے کہ بائبل کو ریڈ کرنا، خداوند کی باتوں پر عمل کرنا، ان کے مطابق زندگی گزارنا، مگر اس سے بڑھ کے جو ہے، یعنی کہ سب کاموں سے بڑھ کے یہ ساری چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ خدا کو پریز کرنا، اس کی گواہی دینا ہے، اس کی ٹیسٹ منی دینا ہے۔ اور ہم جو اپنے آپ کو کرسچن کہتے ہیں، ہمیں یہ کام خوشی سے کرنا ہے، دل کی خوشی سے کرنا ہے، کیونکہ جب ہم دل کی خوشی سے کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ کام ہے جس سے سب سے زیادہ کس کو نفرت ہے؟ شیطان کو نفرت ہے، اسے پسند نہیں کرتا ہے، اسے ڈر بھی لگتا ہے۔ اسی لیے پرستش کے گیتوں کے بارے میں یا جب ہم خدا کو پریز کرتے ہیں تو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ بائبل اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ میں نے آپ کو لاسٹ ویک جارج بیلوی شے کا بتایا تھا، میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے بیلی گرام کی منسٹری میں گزاری تھی، وہ بیلی گرام کی کوائر کا حصہ تھے، انہوں نے 50 سال تک اس کے ساتھ مل کے کوئی ایسا کروسیڈ نہیں تھا، کوئی ایسی میٹنگ نہیں تھی جہاں وہ نہیں گیا تھا۔ اور کیا ہے کہ وہ جب بھی سرمن سناتے تھے بیلی گرام تو اس سے پہلے جارج بیلوی شے جو ہیں وہ گیت گاتے تھے، ان کا گیت جو ہے سچائی سے، روح کی گہرائی سے ہوتا تھا، اس میں ایسی روح کی ڈیپتھ ہوتی تھی، ایسا ٹروتھ ہوتا تھا کہ جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے دل کھل جاتے تھے بیلی گرام کے سرمن کے لیے، اور اسی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ خداوند کو قبول کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا کہ میں ورشپ سے ریٹائرمنٹ لوں گا۔ آج ہم جب اس ٹاپک پہ غور کر رہے ہیں تو ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے، خود پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اکثر جو یہ کہتے ہیں کہ جب میں 20 سال کا تھا تو میں فلاں چرچ جایا کرتا تھا، یا میں اپنے 20 سال پہلے جو ہے میں باقاعدہ ریگولر چرچ جاتا تھا، اور میں خداوند کی ورشپ میں یا چرچ کی ایکٹیویٹیز میں بھی بہت زیادہ پارٹیسپیٹ کرتا تھا، میں بڑھ چڑھ کے کام کرتا تھا چرچ میں خداوند کی ورشپ جو ہے بڑے جوش کے ساتھ کرتا تھا۔ مگر اب کیا ہے کہ مجبوریوں نے مجھے ایسا گھیر لیا ہے کہ میرے پاس نہ تو فارغ وقت ہوتا ہے، نہ ہی ویسی ورشپ ہوتی ہے، اور نہ ہی میرے پاس ٹائم ہے کہ میں ٹائم کسی طریقے سے کوئی ایکسٹرا نکال کے جا کے چرچ میں خود دوسروں کے ساتھ مل کے ورشپ کر سکوں۔ ہم یہ ساری باتیں کرتے ہیں، کیا آپ نے کبھی خود سے یہ سوال کیا ہے جو میں ابھی یہ سوال کرنے جا رہا ہوں، کہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ کبھی ہماری زندگی میں ایسا دن آیا کہ جب ہم نے خداوند کے پریزنس کو اور اس کی فیور کو محسوس نہ کیا؟ ہم تو اپنی مجبوریوں میں پھنس جاتے ہیں، ہمارے پاس کئی قسم کے ایکسکیوز ہوتے ہیں، مگر ہم نے یہ بھی سوال خود سے کرنا ہے کہ کیا کوئی دن ہماری زندگی میں ایسا آتا ہے جب ہمیں خداوند کا پریزنس اور اس کی فیور محسوس نہ ہوئی ہو؟ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ میرے عزیزوں، ہم ہر روز جو اپنی زندگی کا ایک نیا دن گزارتے ہیں یا نئے دن میں داخل ہوتے ہیں، ہم اس کے پریزنس کو محسوس کرتے ہیں، ہم اسے جانتے ہیں، ہم اس فیور کو محسوس کرتے ہیں۔ تو پھر ایک اور سوال یہ ہے کہ اگر ہم روزانہ اس کی فیور کو محسوس کرتے ہیں تو کیا واقعی ہمیں اس کو پریز کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اگر وہ موجود ہے، اس کا پریزنس ہماری زندگی میں ہے، اس کی فیور ہمارے اوپر ہے،
تو پھر ہمیں اس کی گواہی، اس کی ٹیسٹ منی دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم نے خود سے سوال کرنا ہے، کیونکہ اگر روزانہ میری زندگی میں ایک اور قسم کی خداوند کی فیور میں دیکھتا ہوں یا اسے محسوس کرتا ہوں، تو نیکسٹ دن میں پھر کرتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ میری ٹیسٹ منی جو آج سے 20 سال پہلے تھی اس سے کہیں زیادہ مضبوط، کہیں زیادہ اسٹرانگ، کہیں زیادہ اس کی فیور میں ہونی چاہیے کہ خداوند ہی ہے اور یہ خداوند ہی کرتا ہے۔ اسی لیے ہمیں ورشپ کے لیے میرے عزیزو آج سوچنا ہے، ہم کس دل سے اس کی ورشپ کرتے ہیں؟ کیا اس لیے آتے ہیں کہ اس کا پریزنس ہمیں محسوس نہیں ہوتا؟ کیا اس لیے آتے ہیں کہ اس کی فیور ہمیں محسوس نہیں ہوتی؟ کیا اس لیے اکٹھے ہوتے ہیں کہ وہ ٹیسٹ منی جو 20 سال ہم پہلے دیتے تھے اب اس میں جان نہیں رہی؟ اس لیے کہ ہمیں شاید محسوس نہیں ہوتا کہ وہ موجود ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہماری ٹیسٹ منی اور بھی زیادہ اسٹرانگ ہونی چاہیے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے ورشپ میں جو جوش ہے اور بھی زیادہ بڑھنا ضروری ہے۔ اگر ہماری پرستش میں جوش نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا سے دور ہیں۔ آج اگر ہم ورشپ کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور ہمارے دل میں اس کا کوئی ایسا جوش نہیں ہے، اس کے لیے کوئی پریز کرنے کے لیے کوئی بات نہیں ہے، اس کی ٹیسٹ منی دینے کے لیے کچھ بولنے کو نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس سے دور ہیں، ہم اس کے پاس نہیں ہیں۔ یا پھر ہم یہ بھی کہیں گے کہ ہم خدا کو تو جانتے ہیں، ہمیں خداوند کا معلوم ہے کہ وہ ہے، وہ موجود ہے، مگر ہمارا اس کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں رہا ہے۔ جو 20 سال پہلے تھا، جو 30 سال پہلے تھا، اب اس کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں رہا۔ آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا جو ہے وہ تو ہر وقت کام کرتا رہتا ہے، اور بائبل بتاتی ہے کہ خدا ہر وقت کام کرتا رہتا ہے اور ہماری زندگی میں بھی کام کرتا ہے۔ اور یسوع نے خود کہا کہ میرا باپ کبھی کام کرنے سے رکتا نہیں ہے، اور داؤد بولتا ہے نہ تو وہ سوتا ہے نہ ہی اونگتا ہے، وہی میرا رکھوالا ہے، وہی میرا چوپان ہے۔ یہ ٹیسٹ منی جو ہمیں سامز میں دکھائی دیتی ہے، کیا ہماری زندگی میں ڈیوڈ کی طرح کی ٹیسٹ منی ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں آج سوچنا ہے۔ اگر ہمیں خدا کا ہاتھ کام کرتے دکھائی نہیں دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی بھی ٹیسٹ منی بھی نہیں ہوگی، ہماری زندگی میں کوئی بھی گواہی نہیں ہوگی۔ اگر ہمیں خدا کا ہاتھ دکھائی دیتا ہے کہ وہ کام کر رہا ہے تو ہر گزرنے والے دن کے ساتھ ہماری ٹیسٹ منیز بھی بڑھتی جائیں گی، ہماری گواہی بھی بڑھتی جائے گی، ہمیں پریز کرنے کی ریزن بھی ملے گی، کیونکہ وہی وردی ہے۔ ہم یہ تو بولتے ہیں کہ وہی ساری عزت کے لائق ہے، مگر کیا واقعی ہم اس بات کو سمجھتے ہیں؟ آج ہمیں سوچنا ہے داؤد نبی جو کہ بچپن سے خداوند کی ورشپ کرتا ہے، اور ہم دیکھتے بھی ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی کہ وہ ہمیشہ ہی خدا کی ورشپ کرتا تھا، ایک سانگ کے بعد دوسرا سانگ، اور وہی سانگ وہ بار بار بھی گاتا تھا۔ وہ نہ صرف خدا کی پرستش کرتا تھا، بلکہ ہم نے آج جو ریفرنس پڑھا ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ ڈیزائر کرتا ہے کہ خداوند میں چاہتا ہوں کہ میں تیری ورشپ روز کرتا رہوں۔ وہ ایک نئے گیت سے خدا کی ورشپ کرنا چاہتا ہے۔ اس نئے گیت کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ نئے لیرکس کو لے کے نئے طریقے سے نئی راگ کو ڈھونڈ کے خدا کی ورشپ کرنا چاہتا ہے یا اسے پریز کرنا چاہتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ وہ سیم سانگ ہی، وہ جو بائبل میں ملتے ہیں یہاں ہم دیکھتے ہیں، وہ سیم سانگ ہی جو ہے وہ دوبارہ خداوند کا وہی سانگ نئی روح کے جوش کے ساتھ گانا چاہتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں آج سوچنا ہے کہ ہم کیا اسی طرح ہی کرتے ہیں جیسے داؤد جو تھا، کہ سیم سانگ کو ڈیفرنٹ اسپرٹ کے ساتھ، جو کل تھی اس سے زیادہ جوش والی اسپرٹ کے ساتھ خداوند کے پریزنس میں آتا تھا، وہ زیادہ اسٹرانگ ہو کے کرتا تھا۔ داؤد نبی کی گواہی کو ہم دیکھتے ہیں، اس کی ٹیسٹ منی کو دیکھتے ہیں کہ ہر گزرنے والے دن کے ساتھ وہ بڑھتی جاتی تھی، وہ دکھوں میں سے بھی گزرتا تھا، اور پھر بھی وہ خداوند کی کیونکہ گریس کا ایکسپیرینس کرتا تھا، اسی لیے وہ اور بھی زیادہ خداوند کی ورشپ کرتا ہے۔ اس کی زندگی کیونکہ تبدیل ہو چکی تھی خداوند کے فضل کی وجہ سے، اس کی گریس کی وجہ سے اس کی زندگی تبدیل ہو چکی تھی، اسی لیے وہ سیم سانگ کو بھی ایک نئے جوش کے ساتھ، ایک نئے پیشن کے ساتھ اسے گاتا تھا، کہ وہ
روزانہ خداوند کی گریس کا ایکسپیرینس کرتا تھا، اور اس گریس کے بڑھنے کی وجہ سے اس کے اندر جو جوش تھا، جو اسپرٹ کے اندر، اس کی اپنی اسپرٹ کے اندر جوش تھا، وہ بڑھتا جاتا ہے خداوند کو پریز کرنے کے لیے۔ وہ گیت جو ہم پرانی راگوں میں بھی گاتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارے اندر روحانی جوش نہ ہو تو ہمیں بڑے مشکل لگتے ہیں، ہم بڑے مشکل سے گاتے ہیں۔ مگر دوسرے ہاتھ جب دیکھا جائے کہ جب ہمیں خداوند کا روح چھوتا ہے، ہمیں خداوند کا مسا، اس کی انوائنٹنگ محسوس ہوتی ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی گریس کیا معنی رکھتی ہے ہمارے لیے۔ تو اسی کے ساتھ جو ہمارے اسپرٹ کے اندر ہے وہ ایک نیا جوش شروع ہو جاتا ہے، اور وہی پرانے سانگ جو ہیں ہم ایک نئے جوش کے ساتھ گانا شروع کر دیتے ہیں۔ گاتے گاتے ایک دم ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری اسپرٹ جو ہے اس سانگ کے اندر خوش ہو رہی ہے، ریجوائز کرتی ہے، اسے جوئے محسوس ہوتا ہے۔ کبھی آپ کو ایسا تجربہ ہوا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا نہیں ہوا کہ آپ پرانا ہی سانگ گا رہے ہیں مگر ایک دن آپ کی روح جو ہے اس جوش کو محسوس کرتی ہے، خداوند کے پریزنس کو ہمیں محسوس ہوتا ہے، ہمیں تسلی ملتی ہے، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اسے ریپیٹ کریں، ریپیٹ کریں، ریپیٹ کریں، ریپیٹ کریں، ریپیٹ کریں، کیونکہ ہمیں اس کی انوائنٹنگ محسوس ہوتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب ہم آسمان پر جائیں گے، جب ہم ہیون میں جائیں گے، تو وہاں خداوند کو پریز کرنے والے سانگ جو ہیں وہ کتنے کلیئر ہوں گے، اس میں کس قدر روحانی جوش ہوگا، اس میں کس قدر روحانی جو ہے، اسپرچول جو ہے وہ جوش پایا جائے گا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کیا ہم واقعی ہی جب ہیون کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، ان سانگز کو سنیں گے، تو کیا اسی جوش کے ساتھ ان کے ساتھ مل جائیں گے جو آج ہمارے اندر ہے، یا ہم اس جوش کو آج ہی حاصل کر کے اسی ایکسپیرینس کو جو ہم کرنے جا رہے ہیں اسی میں آج ہی رہنا شروع کریں؟ کیا ہمیں ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ جب ہم آسمان میں جائیں گے تو خدا کی تعریف میں جو گیت گائے جاتے ہیں وہ کس قدر کلیئر ہوں گے، کس قدر ان میں روحانی جوش پایا جائے گا۔ اسی لیے ڈیوڈ جو ہے، ہم دیکھتے ہیں 20 ورس میں کیا لکھا ہے، جس نے ہم کو بہت اور سخت تکلیفیں دکھائی ہیں پھر بھی ہم کو زندہ کرے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس ٹیسٹ منی سے؟ ڈیوڈ جو ٹیسٹ منی دے رہا ہے جیسس کے آنے سے پہلے، آپ کو اس میں کیا دکھائی دیتا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے وہ جو جانتا ہے کہ ہم دکھوں بھری زندگی گزار رہے ہیں، ہم جو مصیبتوں والی زندگی گزار رہے ہیں، ہم جو الجھنوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم جو اذیتیں اٹھا رہے ہیں، وہ ہمیں زندہ کرے گا، اور وہی ہمیں زمین کی اسفل سے، اس کی ڈیپتھ میں سے بھی نکال کر اوپر لے جائے گا۔ کیا ایسی نہیں ہے؟ ریولیشن میں کون سی ٹیسٹ منی ہے؟ آپ مجھے بتائیں، جب جیسس آئے گا کیا ہوگا؟ کیا کوئی میری مدد کرے گا؟ کیا ہوگا؟ سب اٹھا لیے جائیں گے، سب اٹھا لیے جائیں گے۔ اور ہمیں دیکھیں سام میں ہی یہ ٹیسٹ منی ملتی ہے، وہ بولتا ہے کہ یہ جو دکھوں کی زندگی ہے ہم سبوں کو وہ بھولے گا نہیں، وہ ہمیں زمین کی گہرائی میں سے بھی، اس ڈیپتھ میں سے بھی نکال کر لے جائے گا۔ کیا ایسا ہی نہیں بولتی بائبل؟ میرے عزیزوں، ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہماری جو ٹیسٹ منی ہے وہ کیا ہے، کہ وہ ٹیسٹ منی جو ہم ورشپ میں خداوند کے سامنے لے کے آتے ہیں، میوزک جو ہے اس سے کیا ہے، کپڑے پہناتا ہے، ہمیں اور بھی اچھی لگتی ہے کہ ہم دوسروں کو بتائیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری ساری ٹیسٹ منیز کے بیک گراؤنڈ میں دیکھا جائے تو بہت سارے دکھ ہوتے ہیں، بہت ساری تکلیفیں ہوتی ہیں، بہت ساری مشکلیں ہوتی ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، الجھنیں ہوتی ہیں، آنسوؤں سے بڑی ہوئی کہانی ہوتی ہے ہماری ٹیسٹ منی کے پیچھے۔ کیا میں غلط بول رہا ہوں؟ کوئی بھی جو ٹیسٹ منی دیتا ہے اس کی ٹیسٹ منی کے بیک گراؤنڈ پہ دیکھیں تو دکھ بھری کہانی، دکھ بھرا سفر، مشکلوں سے بھرا ہوا سفر، کانٹوں پہ چلا ہوا سفر ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ یہ ٹیسٹ منی ہے، اس ساری الجھنوں میں سے گزرنے کے بعد آپ جا کے اسے پریز کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں بھولتا نہیں۔ مگر ہم اس قابل ہوتے ہیں اگر ہم اسپرچولی جاگے ہوئے ہوتے ہیں، ہماری روحانی آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں۔ داؤد نبی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ ہر وقت خداوند کے گیت گاتا تھا،
وہ ہر وقت خداوند کی ورشپ کرتا تھا. اور جتنے اس نے سامز لکھے ہیں, جتنے زبور ہم دیکھتے ہیں, اور ان زبوروں کا جو پوری بک ہے, ہم جانتے ہیں کہ ساری ڈیوڈ نے نہیں لکھی ہے, مگر جتنی اس نے لکھی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی جو تھی وہ مشکلوں میں سے, مصیبتوں میں سے, دکھوں میں سے, الجھنوں میں سے, اور یہاں تک کہ آنسوؤں سے بھری ہوئی اس کی زندگی ہمیں ان سارے زبوروں میں دکھائی دیتی ہے. وہ روتا ہے کہ خداوند کیا تو مجھے بھول جائے گا؟ کیا مجھے جو لونڈی کا بیٹا ہے, کیا تو مجھے بھول جائے گا؟ کیا تو مجھ پہ رحم نہ کرے گا؟ کیا تو مجھے چھوڑ گیا ہے؟ وہ اس طرح کی بتھیری باتیں کرتا ہے. صرف یہی نہیں بلکہ لوگ جو داؤد نبی کی مخالفت کرتے تھے ان کا بھی ہمیں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی اور سامز میں بھی پتہ چلتا ہے, اس کے اگینسٹ میں تھے. وہ دشمنوں سے چھپتا تھا وہ اپنے اینیمیز سے چھپتا تھا. ہم جانتے ہیں کہ وہ غار میں بھی چھپ کے بھاگتا اور وہاں چھپتا ہے. دشمنوں سے اپنی جان بچانے کے لیے وہ بھاگا پھرتا ہے. جو بات یہاں ہمیں حیران کرتی ہے, جو ہمیں سرپرائز یہاں اس کی ساری ٹیسٹمنی میں ملتا ہے, وہ یہ ملتا ہے کہ وہ اپنی ساری مشکلوں میں, ساری مصیبتوں میں, سارے دکھوں میں, ساری الجھنوں میں, ان سارے کاموں میں جن میں سے وہ گزرا تھا, اذیتوں میں سے, ان کے باوجود بھی پھر بھی وہ اپنے منہ سے خداوند کو پریز کرتا ہے اور ہر دن اس کا گیت گاتا ہے. آج ہم میں کیا کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں, کہ جس طرح ہم ڈیوڈ کی زندگی کو دیکھتے ہیں, کیا ہم میں سے کوئی اس طرح کی زندگی کا ایکسپیرینس کر رہا ہے؟ کیا اس کی زندگی کی کنڈیشن جو ہے وہ داؤد نبی کی طرح کی ہے؟ کیا اس وجہ سے کیونکہ وہ ان ساری الجھنوں میں, دکھوں میں, مصیبتوں میں, پریشانیوں میں پھنسا ہوا ہے, اس کی کنڈیشن ایسی ہے, حالات اس طرح کے ہیں, وہ تھک گیا ہے, اسی لیے وہ ورشپ نہیں کر پاتا ہے؟ کیا ہم تھکاوٹ کی وجہ سے ورشپ نہیں کر پاتے ہیں؟ چاہے چرچ میں نہیں آتے تو کیا پھر بھی ہم اپنا پرسنل ٹائم نکال کے خداوند کو دے پاتے ہیں؟ ڈیوڈ کی ٹیسٹمنی ہم سے کویسچن کرتی ہے. اگر ہم بائبل پر یقین کرتے ہیں تو آج ڈیوڈ ہم سے بولتا ہے, ہولی اسپرٹ کے ذریعے سے ہم سے بولتا ہے, کیا ہم میں کوئی ایسا ہے جو داؤد نبی کی طرح کی کنڈیشن رکھتا تھا, جس کی نہ ختم ہونے والی تکلیفیں ہوں, جو ہر وقت دکھوں میں, مشکلوں میں, لوگوں کی مخالفت, یعنی وہ جو اسے جان سے مار دینا چاہتے تھے, ہر وقت اس کے پیچھے بھاگتے ہو؟ کیا ہم میں سے کوئی ہے جسے جان کا خطرہ ہو؟ اس وجہ سے وہ نہ تو ورشپ کر پاتا ہے نہ ہی چرچ میں آ سکتا ہے. کوئی ہے ایسا؟ کوئی بھی نہیں. آج میرے عزیزو ہمیں سوچنا ہے, کیونکہ یہ پروفٹ جو ہم سے پہلے خداوند کو پریز کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا, خداوند کے پریزنس میں ہے, وہ آج ہم سے بھی بولتا ہے. میرے عزیزو حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ چرچ کے ہسٹری میں جتنے بھی گیت لکھے گئے, یا سب سے زیادہ جو گیت لکھے گئے ہیں, ہیمز لکھے گئے ہیں, وہ اس وقت لکھے گئے تھے جب چرچ سب سے زیادہ مشکلوں اور اذیتوں میں سے گزر رہا تھا. آپ سب دیکھ لیں, کھول کے دیکھ لیں ہسٹری کو. چرچ کی ہسٹری میں سب سے زیادہ ورشپ سانگ جو ہیں اس وقت لکھے گئے جب چرچ مشکلوں میں سے گزر رہا تھا. آپ یورپ کی ہسٹری کو دیکھ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 100 سال کی جنگ جو تھی, اس جنگ کے دوران انگلینڈ اور پورے یورپ کی کمر ٹوٹ چکی تھی, مگر اس مشکل کے وقت سب سے زیادہ آپ کو ہیمز ملتے ہیں. اور آپ یہ ڈیٹ لکھ لیں, جا کے ہیم کی بک کو کھولیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ سب سے زیادہ ہیمز اسی عرصے میں لکھے گئے تھے. اس کے علاوہ دیکھ لیں, بلیک امریکن ورشپ سانگز جو ہیں وہ 19ویں صدی میں سب سے زیادہ لکھے گئے ہیں. اس وقت جب وہ غلامی میں تھے, جب وہ دھتکارے جاتے تھے, جب انہیں رد کیا جاتا تھا, اگنور کیا جاتا تھا, جب معاشرے میں, سوسائٹی میں ان کی کوئی عزت نہیں تھی, وہ کسی سے کوئی عزت نہیں پاتے تھے. بلیک امریکن کمیونٹی کے جو سانگ ہیں, ورشپ سانگ جو ہیں, وہ سب سے زیادہ اس عرصے میں لکھے گئے. آج بھی ان لوگوں کے گیت جو ہیں جب ہم گاتے ہیں تو ان گیتوں میں ہمیں ان کا دل محسوس ہوتا ہے. آج بھی جب ہم ہیم گاتے ہیں ان میں ہمیں ان کے نہ صرف دل بلکہ ایموشن جو ہیں ہمیں محسوس ہوتے ہیں, اور جس کی وجہ سے ہم جو ہیں ان کے ساتھ مل کر ایک آواز ہو کے مل کر ان کے ساتھ گیت گاتے ہیں.
خدا کی طرف اٹھنے والا ہاتھ جو تھا ان کا، وہ ایمان کے ساتھ دل سے نکلی ہوئی آواز اور سچائی کا ایویڈنس دیتا ہے ہمیں. ان ہیمز میں ان کی ٹیسٹمنی جو ہے ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح سچائی کے ساتھ، اس ٹروتھ کے ساتھ ان کی آواز نکلتی تھی خدا کے پریزنس میں، خدا کے لیے وہ خدا سے مانگتے تھے. اور میرے عزیزوں، جب ہم ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں جو ہم چرچ میں محسوس کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج جو میوزک انڈسٹری ہے وہ اس طرح کے سانگز کو کہتی ہے کہ یہ سول ٹچنگ میوزک ہے. وہ لیرکس جو ہے ہماری سول کو چھو جاتا ہے، ہماری سول کو، ہماری جان جو ہے اس کے ساتھ مل کر خداوند کو پریز کرتی ہے، انگیج ہو جاتی ہے، جڑ جاتی ہے. جب ہم چرچ کی ہسٹری میں اور آج کی کلیسیا پر غور کرتے ہیں، جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا اور چرچ کی ہسٹری میں بھی دیکھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ وقت جب چرچ آج بھی یا اس وقت بھی تکلیفوں، مشکلوں، دکھوں، مصیبتوں اور ایون دو ددکارے جانے کی سچویشن میں سے گزرتا ہے، تو اسی سچویشن میں وہ سب سے زیادہ سچائی کے ساتھ اور روح میں ہو کے خدا کی ورشپ کرتا ہے. اسی لیے میں نے بولا کہ ہماری ورشپ جو ہے وہ ٹیسٹ منی میں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کی جرنی جو ہے وہ کانٹوں پہ چل کے ہوتی ہے. کیونکہ اس ٹیسٹ منی کے پیچھے ہمیں دکھ، مشکلیں، مصیبتیں، بیماریاں، الجھنے، بہت کچھ دکھائی دیتا ہے. ایک کورین پادری تھے جو کہ امریکہ میں سیمنری کرنے چاہتے ہیں، اور وہاں جب وہ سیمنری کر رہے ہوتے ہیں تو وہ انٹرنشپ کے لیے وہ کسی چرچ میں چلے جاتے ہیں، اور وہ چرچ جو ہے وہ جیل منسٹری کر رہا ہوتا ہے. اور ایک دن جو ہے وہ جیل منسٹری کے لیے چرچ کے ساتھ مل کر چلے جاتے ہیں، اور جا کے وہاں جیل میں جب وہ پہنچتے ہیں تو ساتھ مل کے ورشپ کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور جب وہ ورشپ کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک شخص جو کہ بڑا اونچے قد کا ہوتا ہے، کافی بڑا جسم رکھتا ہے، تو وہ کھڑا ہو کے اپنے ہاتھ کو اوپر کر کے چاہتا ہے کہ کوئی ان کی سنے. وہ سب ڈر جاتے ہیں کہ شاید انہوں نے کچھ غلط کیا، شاید وہ انہیں چاہتا ہے کہ وہ بند کرے اس ورشپ. تو وہ اس سے سوال کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا؟ تو وہ انہیں بتاتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ امیزنگ گریس سانگ کو گائیں. وہ ان کے ساتھ جب مل کر، یعنی کہ جیسے ہی ورشپ ٹیم جو ہے وہ امیزنگ گریس سانگ کو شروع کرتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ سارے لوگ اس کے ساتھ مل کر گانا شروع ہو جاتے ہیں اونچی اونچی آواز میں. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے گٹار اور پیانو کی میوزک کی ضرورت نہ رہی. ان کی راگ آپس میں ایسی مل گئی کہ وہاں ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے خداوند کا پریزنس ہو، اور روح وہاں جنبش کر رہا ہو اور ان سبوں کو اکٹھا ایک کر کے جوڑ دیا ہو. ایسا بتاتے ہیں، پادری کا کہنا ہے کہ مجھے جو ایکسپیرینس ہوا، جو سیکھنے کو ملا، وہ یہ کہ لوگ جب دکھ میں ہوتے ہیں، جب مشکل میں ہوتے ہیں، انہیں خداوند کے پریزنس کا پتہ چلتا ہے، اور اس خدا کے پریزنس کو جب وہ محسوس کرتے ہیں تو وہ سچائی کے ساتھ خداوند کی ورشپ کرتے ہیں. اسی لیے کیا ہے، امیزنگ گریس ہاؤ سویٹ دا ساؤنڈ دیٹ سیوز دا ریچ لائک می. ہمارے طرح کے گناہ گاروں کو بھی جو بچاتا ہے، جو اپنے فضل میں لے کے جاتا ہے. کیا ڈیوڈ ایسا ہی نہیں ہم سے بولتا؟ کیا خداوند کا گاسپل کا جو میسیج ہمارے لیے ہے، جو صدیوں سے بتایا جا رہا ہے، کیا وہ یہی نہیں ہے کراس کا میسیج کہ ہم جیسوں کو بھی خدا زندگی میں داخل کرتا ہے؟ دیکھا جائے تو پرستش یا ورشپ یا آرادھنا ایسی ہی ہے، ہم جو خدا کے فضل کا تجربہ یا جب ہم خدا کی فیور کا ایکسپیرینس کرتے ہیں، تو اس کے رد عمل میں، اس کے رسپانس میں، جب ہمیں خداوند کا یا اس کی فیور کا، اس کی گریس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، تو اس کے رسپانس میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری زبان جو ہے وہ خدا کی ٹیسٹمنی دیتی ہے. یہ اس کا رسپانس ہے، گریس کا رسپانس جو ہمارے دل سے ایٹومیٹکلی نکلتا ہے سچائی کے ساتھ. وہ ٹیسٹمنی کی صورت میں ہوتا ہے، وہ خداوند کو پریز کرنے کی صورت میں ہوتا ہے، اور وہ کچھ ایسا نہیں ہوتا بلکہ دل کی گہرائی سے ہوتا ہے، اور کچھ بھی اس میں چھپا ہوا نہیں ہوتا. اس میں کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہوتا.
کیونکہ اس وقت ہماری روح، ہماری سول خداوند کے پریزنس کو محسوس کر رہی ہوتی ہے۔ خدا کے مسح سے ہم جب بھر جاتے ہیں، اس کے انوائنٹنگ میں جب ہم بھر جاتے ہیں، معمور ہو جاتے ہیں، تو خدا کے دل کو بھی ہم جاننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم سچائی سے اس کی ورشپ کرتے ہیں۔ اور سی ایس لیوس کہتا ہے کہ پریزنگ از نوئنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ دا فادرز ہارٹ آف گاڈ۔ میرے عزیزو، صرف ہم نہیں آج اس بات کو جاننا چاہتے، بلکہ ہسٹری میں ہم دیکھتے ہیں کہ بتھیرے ہیں جنہوں نے خداوند کے ہارٹ کو ورشپ کے ذریعے سے جانا ہے۔ پرستش خدا کے دل کو، ورشپ جو ہے خدا کے دل کو جاننا ہے، اسے سمجھنا ہے، اس کی ول کو سمجھنا ہے۔ اور اگر خدا باپ جو ہے ہم کو جانتا ہے، ہم اس کے دل کو جانتے ہیں، ہم اس کے پریزنس میں ہیں، تو ہم اس کے رسپانس میں سچائی کے ساتھ اس کی ورشپ کرنے والے بنتے ہیں۔ اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بائبل میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سب جن پر فضل ہوا ہے، آنے والی زندگی میں ہم صرف یہی ایک کام کریں گے کہ ہم اسے پریز کریں گے۔ اور بائبل بولتی ہے کہ وہی ایک وردی ہے، وہی اس لائق ہے جس کی ورشپ کی جائے گی۔ اگر ہمارا خدا کے ساتھ ملاپ ہوتا ہے تو ہم اپنا وقت جو ہے اس کے ساتھ گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اگر ہم خدا کو نہیں جانتے ہیں تو ہمیں ایک ورس بھی بائبل کی فون پہ یا بائبل کھول کے پڑھنا بھی مشکل لگتا ہے، کیونکہ ہمارا اس کے ساتھ ملاپ نہیں ہوا ہے۔ اور اگر ہمارا دل اور خدا کا دل ایک جو ہو جاتا ہے تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ اسی میں ہماری عزت ہے، اسی میں ہمارا آنر ہے، اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، ہمیں شرم کرنے کی بات نہیں، بلکہ کیا ہے کہ جب ہم خدا کے دل کو جاننا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ خدا کا دل کیا ہے؟ خدا کا دل جو ہے وہ کھوئے ہوئوں کو، جو بھٹک گئے ہیں، ان کو واپس لے کے آنا ہے۔ کھوئے ہوئے بیٹے کے آنے پر جس طرح ہم بائبل میں دیکھتے ہیں کہ باپ کو خوشی ہوئی تھی، اسی طرح ورشپ جو ہے وہ ان کو جو واپس آتے ہیں، جب ان میں خدا دیکھتا ہے اپنے بیٹے کو واپس آئے ہوئے تو اس کے دل کو بھی خوشی ہوتی ہے۔ ورشپ کیا ہے کہ کھوئے ہوئوں کو واپس لے کے آنا۔ خدا کے دل کو ہم ورشپ کے ذریعے سے جانتے ہیں، اسی لیے ہم یہ بھی جانتے ہیں اور ہم یہ بھی کہیں گے کہ ورشپ جو ہے وہ ایونجلزم ہے، وہ خوشخبری سنانا ہے، وہ دوسروں کو اندر جا کے ان کی زندگی میں جیسے ہم ان کے سامنے خداوند کے کلام کو سناتے ہیں، ان کے ساتھ پریچنگ کرتے ہیں، انہیں ایونجلزم کرتے ہیں، اسی طرح ورشپ بھی ہے۔ اور ورشپ مشن کو، اسے ہم مشن بھی کہیں گے، کیونکہ خدا بھٹکے ہوئوں کو، جو گم ہو گئے ہیں، ان کو واپس لے کے آتا ہے۔ جو بھٹک گئے ہیں، جو راستہ بھول گئے ہیں، خدا ورشپ کے ذریعے سے ان کو واپس بھی لے کے آتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ورشپ کے ذریعے سے بتھیرے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ پرستش کرنے والا جب خدا کو جانتا ہے تبھی وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ سچے دل سے خدا کی ورشپ کر سکے۔ آپ مجھے بتائیں، اگر آپ خدا کو جانتے ہی نہیں، آپ کے دل میں ٹیسٹ منی ہی نہیں ہے کہ وہ میرے لیے یہ کرتا ہے، تو پھر آپ کس طرح سے اسے پریز کریں گے؟ کیا آپ اس کو جسے آپ نہیں جانتے، کیا اسے پریز کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں پریز کریں گے۔ میرے عزیزو، اسی لیے میں کہوں گا کہ ہم جو سب بھٹک گئے ہیں، کھو گئے ہیں، خداوند ہمیں ڈھونڈتا ہے، اور اسی لیے ورشپ کے اندر جو ہے خدا کا چھپا ہوا دل ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور ہمیں سچائی کے ساتھ اس کی ورشپ کرنا ضروری ہے۔ جو باپ کے دل کو جانتا ہے، اس کے پریزنس کا تجربہ رکھتا ہے، تو وہی دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے سچائی کے ساتھ دل سے اس کا کنفیشن بھی کرتا ہے۔ جو اسے جانتا ہے، جو اس کے پریزنس کا ایکسپیرینس رکھتا ہے۔ اسی لیے ورشپ خدا کی حضوری میں، خدا کے پریزنس میں خوشی کرنا ہے۔ ہم اس کے پریزنس میں ریجوائز کرتے ہیں۔ کیا آپ جب ورشپ کے لیے آتے ہیں کیا ایسا ہی محسوس کرتے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ دوبارہ میرے ساتھ دیکھیں 16 ورس میں کیا لکھا ہے؟ میں خداوند خدا کی قدرت کے کاموں کا اظہار کروں گا، اس کے مائٹی ورکس جو ہیں، اس کے مائٹی ڈیڈز جو ہیں، اس
عظیم بڑے کاموں کا ایک اظہار کروں گا، میں صرف تیری ہی صداقت کا ذکر کروں گا۔ وہ کہتا ہے کوئی اور نہیں بلکہ صرف تیری ہی۔ اب اس ورس میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ڈیوڈ کہتا ہے کہ میں اپنے کاموں کا نہیں بلکہ صرف اور صرف تیرے کاموں کا پوری زندگی ذکر کروں گا۔ میرے عزیزو، ہماری زندگی میں بتھیرے کام ہوتے ہیں، مگر کیا وہ سارے خداوند کو پریز کرنے اور اس کی ٹیسٹمنی میں ہیں، یا ہم اپنے آپ کو پریز کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ ہمیں آج سوچنا ہے، جب ہم ڈیوڈ کی باتوں کو سنتے ہیں، ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب کوئی یسوع پر ایمان لاتا ہے یا بار بار یسوع کا نام لیتا ہے تو ہمیں اس کو پرکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ اور بائبل بولتی ہے، اور آپ میں سے بتھیرے جو پال کے خط کو پڑھتے ہیں، اس کے لیٹرز کو پڑھتے ہیں، تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کہتا ہے کہ ہمیں روحوں کو پرکھنے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ وہ جو جیزس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں ان کے بھی بتھیرے دیوتا ہیں، ان کے بھی بتھیرے نبی ہیں، اور ان میں سے کیا ایک دیوتا جو ہے یا ایک نبی جو ہے یا ان بتھیرے خداؤں میں سے کیا ایک خدا جیزس ان کے لیے ہے؟ ہمیں یہ جاننا ضروری ہے، ہمیں ان کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے۔ ان لوگوں میں یا وہ لوگ جو یسوع کا نام لیتے ہیں، انہیں ہم جب اپنے پاس بلاتے یا ان کے ساتھ مل کر ورشپ کرتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں، تو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ کس طرح سے ہیں۔ یسوع کے علاوہ بھی کوئی کیا ان کا کوئی خدا ہے؟ یا ہمیں اپنی آج بھی ذات کو دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا کاروبار جو ہے، بزنس جو ہے، نوکری جو ہے، گھر ہے، جائیداد ہے یا پراپرٹی یا پیسے وغیرہ، یہ جو ہماری سوچ کو، یہ جو ہمارے وقت کو، ٹائم کو پکڑ لیتے ہیں، یہ ایسے ہی ہیں کہ جیسے ہمارے بتھیرے دوسرے دیوتا یا خدا ہیں۔ ان میں سے ایک خدا ہے، وہ جو ہمارے سوچ کو، وہ جو ہمارے وقت کو پکڑ لیتا ہے، ہم پہ راج کرتا ہے۔ ہم ان کو یہ کہیں گے کہ وہ ہمارے خدا ہیں، وہ ہمارے خدا ہیں۔ اسی لیے ہمیں جاننا ہے آج کون ہے جو ہماری سوچ کو پکڑے ہوا ہے، کون ہے جو ہمارے دل پہ راج کرتا ہے، کون ہے جو ہمارے وقت کو کنٹرول کرتا ہے۔ ہمیں یہ جاننا ضروری ہے۔ میرے عزیزو، جیسے جیسے ہم روحانی کمزور ہوتے ہیں، اسپرچولی ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو اسی کے ساتھ ہم ٹیمپٹیشنز میں بھی، آزمائشوں میں بھی پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جیسے ہم آج اپنے آپ کو اس بات کے لیے یا اس بات پہ غور کر رہے ہیں اور اس بات کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے ورشپ کرنی ہے، تو ہمیں جاننا ہے کہ وہ شخص جو چرچ میں آتا ہے، وہ جو فارغ وقت میں، یا میں ہی کیوں نہیں ہوں جو فارغ وقت میں بیٹھ کے یا اکیلے بیٹھ کے جب ورشپ کرتا ہوں، تو اس ورشپ میں میرا فوکس کیا ہوتا ہے؟ پرستش میں ہم خدا پر فوکس کرتے ہیں یا کسی اور چیز پر؟ ہمیں یہ بھی جاننا ضروری ہے، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بچپن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جو اپنے آپ کو کرسچن بھی کہتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے گڈ ایگزامپل ہے۔ اگر ہم اپنی بچپن کی ایگزامپل دیکھیں کہ میگنیفائی گلاس کو ہم استعمال کرتے تھے اور ہم روشنی میں لے کے جاتے تھے، نیچے کاغذ کو رکھتے تھے، اور کاغذ کو رکھ کے، اور جب ہم اس کے میگنیفائی گلاس کے فوکس کو ایسا کرتے تھے کہ وہ بالکل ایگزیکٹ ہو جائے، تو اس کے بعد کیا ہوتا تھا کہ وہاں آگ لگ جاتی تھی۔ میرے عزیزو، ایسے ہی اسپرچول لائف ہے۔ اگر ہماری اسپرچول لائف میں فوکس اور بہت سارے خدا ہیں، تو ہم خداوند کے پریزنس اور اس کی ٹیسٹمنی کو نہیں دے پائیں گے، ہم اس کا ایکسپیرینس نہیں کر پائیں گے۔ اسی طرح ہماری روحانی جو طاقت ہے یا ہماری اسپرچول اسٹرینتھ جو ہے، وہ پرستش میں خداوند پر فوکس کرنے سے ہوتی ہے۔ اگر ہمارا فوکس خدا کے اوپر ہے، تو ہمارے اندر کے جو دیوتا ہیں، ہمارے اندر کے جو بتھیرے خدا ہیں، وہ جو ہمارے وقت کو، ہماری زندگی کو کنٹرول کر رہے ہیں، ہمارے دل کو، ہماری سوچ کو کنٹرول کر رہے ہیں، وہ سب جلنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو فری دیکھتے ہیں، ہم خداوند میں ٹائم گزارنا شروع کر دیتے ہیں، ہم ورشپ کی طرف نہ صرف ہمارا دل لگتا ہے، بلکہ ہمیں کوئی چیز مس ہونے کی طرح محسوس ہوتی ہے کہ شاید آج ہماری زندگی میں کوئی کام ادھورا رہ گیا ہے۔ میری دعا ہے کہ آج سے ہمارے چرچ کے لوگ جب ورشپ کے لیے آئیں تو ان کا فوکس جو ہے کچھ اور نہیں بلکہ صرف اور صرف خدا ہو۔
आमीन। हम सब अपने सरों को झुकाएंगे। Let's pray together. खुदावंद, हम आज जब अपनी जिंदगी पर गौर करते हैं तो खुदावंद ये हमारे लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी है कि हम ये भी कहेंगे कि हमारे लिए एक अच्छा टाइम है कि हम एक बार फिर सोचें कि हाउ वी हैव बीन वर्शिपिंग यू लॉर्ड। Am I focused on different things? या फिर मेरा फोकस जो है, You are the only God. क्या मेरी चीजें और भी जिंदगी में हैं जिन पर मेरा फोकस है? वो कौन सी चीज है जो मुझे पकड़े हुए है? कौन सी चीज है या वो कौन सा खुदा है मेरी जिंदगी में बन चुका जो मेरे टाइम पर, मेरी सोच पर, मेरे दिल पर कंट्रोल कर रहा है, जिसका राज है इन सारी चीजों पे? ओ लॉर्ड, जैसा हमने कन्फेशन किया है, we long for your spirit, Lord. खुदावंद, हमें तेरे रूह की जरूरत है ताकि हम सच्चाई से दिल में मजबूत होके, अपनी रूह में मजबूत होके सच्चाई से तेरी वर्शिप करने वाले बन। और ऐसा यीशु तेरे फजल से लॉर्ड हम दुआ करते हैं कि ये तेरे भेद जो हमसे छुपे हुए हैं, ये खुदावंद रेवलेशंस जिनको हम आज तक समझ नहीं पाए हैं, can you Lord reveal to us so that we can worship you with spirit and truth. ये सारी दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।